وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنك لعلى خلق عظيم. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمین. اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا میں جتنے بھی پیغمبر بھیجے تھے ان کا بنیادی مقصد توحید، رسالت اور آخرت کی دعوت و تبلیغ تھا. وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ. ہر ایک کا مقصد یہ تھا کہ وہ ایک اللہ کی طرف لوگوں کو بلائے، توحید کے لوگوں کو دعوت دے. اس لائن میں لوگوں کو توحید اور رسالت کی دعوت دینے کے لیے، لوگوں کو ایک اللہ کی طرف بلانے کے لیے اچھے اخلاق کے ساتھ پیش آنا اور ان کے ساتھ محبت بھرا سلوک کرنا، یہ بہت زیادہ مؤثر ہوا کرتا ہے. جتنے زیادہ اچھے اخلاق سے، عمدہ اخلاق سے اور بہتر سلوک سے سامنے والے مدعو سے بات کی جائے گی، اس کے ساتھ اس طرح کا بیہیویئر کیا جائے گا، وہ اتنا زیادہ دعوت دینے والے کی طرف مائل ہوگا اور اس دعوت کو اتنا زیادہ قبول کرنے کی اس کے اندر صلاحیت پیدا ہوگی. اسی بنا پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جتنے بھی پیغمبر دنیا میں بھیجے سب کے سب بہت اعلیٰ اخلاق والے تھے. سب کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسا جگر گردہ عطا فرمایا تھا کہ وہ باوجود اپنی قوم کی بہت سخت گستاخیوں کے اور ان کی بہت زیادہ تکلیفیں پہنچانے کے ان کے ساتھ بہت عمدہ اخلاق سے پیش آتے تھے. ہمیشہ ان کو معاف کر دیا کرتے تھے، لیکن اپنے مشن سے نہیں ہٹتے تھے. ان کا مشن یہ تھا اگر وہ سامنے والے کے جواب میں اینٹ کا جواب پتھر سے دے دے، ترکی بترکی جواب دینے لگ جائے، یا ان کے ذرا سے ری ایکشن کی وجہ سے یہ بھی ری ایکشن میں ان کو اتنا ہی جواب دے دے، تو ظاہر ہے وہ پھر دعوت مؤثر نہیں ہو پائے گی. تو اس لیے جتنے بھی پیغمبر آئے ہیں انہوں نے بہت زبردست اخلاق کا اور بہت زیادہ عفو درگزر کا سامنے والوں کے ساتھ معاملہ کیا. ایسا معاملہ کیا کہ میں اور آپ ہماری زندگیوں میں اس کا تصور بھی نہیں کر سکتے. قرآن کریم نے وہ سارے واقعات ہمارے سامنے پیش کیے. مقصد یہ ہے کہ ان کو دیکھ کر ہم بھی اس طرح کے اخلاق اور اس طرح کا جگر گردہ بنانے کی کوشش کریں، اور ان کی طرح انہوں نے جو اپنے دشمنوں کے ساتھ اور گستاخیاں کرنے والوں کے ساتھ جو عفو درگزر کا معاملہ کیا، ہم بھی اپنے سماج سوسائٹی میں اپنے گھر والوں کے ساتھ، اپنے ملنے جلنے والوں کے ساتھ، اور جن کو ہمیں دعوت دینی ہے، یہ ہمارا بھی فریضہ ہے، ہماری بھی ذمہ داری ہے، ہم ان کے ساتھ بھی اس طرح کا معاملہ اور سلوک کریں. حضرت نوح علیہ السلام کو ان کی قوم نے کیا کہا؟ قال الملأ من قومه انا لنراك في ضلال مبين. حضرت نوح علیہ السلام جو کہ پیغمبر ہیں، 950 برس تک اپنی قوم کو سمجھاتے رہے اور قوم نے ان کے ساتھ کیا سلوک کیا؟ ان کو بہت مارا، بہت ستایا، پتھروں سے مار مار کر ان کو پورا دھانک دیا کرتے تھے، لہو لہان ہو جاتے تھے، بے ہوش ہو جایا کرتے تھے، کسی بڑے کپڑے میں لپیٹ کر ان کے گھر جا کر چھوڑ دیا کرتے تھے، بہت تنگ کرتے، بہت ستاتے. آخر میں زبان ہاتھ سے بھی تکلیف پہنچاتے تھے، مارتے پیٹتے ستاتے بھی تھے، اور زبان سے بھی تکلیفیں پہنچاتے تھے. زبان سے جو یہ کہا کرتے تھے اِنَّا لَنَرَاكَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ. ذرا تھوڑی دیر کے لیے ٹھنڈے دماغ سے سوچیں کہ اگر مجھے آپ کو کوئی ہمارا دشمن نہیں، جس کو ہم بھی دشمن سمجھتے وہ نہیں، بلکہ ہم اس کو اسی کی بھلائی کے لیے، اسی کے نفع کے لیے کوئی اچھی بات سمجھانے جائے اور وہ ہمیں گالی دے دے، ہمیں یہ کہے کہ جان تو گانڈا ہے، تو ہمارا ری ایکشن اس وقت کیا ہوگا؟ حضرت نوح علیہ السلام کو یہ کہا گیا اِنَّا لَنَرَاكَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ کہ جاؤ تمہارا کام کرو، تم تو گمراہ ہو.
اگر کوئی دوسرے فرقے والا ہمیں گمراہ کہہ دیتا ہے تو ہم سے برداشت نہیں ہوتا۔ حضرت نوح علیہ السلام کو ان کی قوم نے، جو اپنی قوم کو انہی کے بھلائی کے لیے، انہی کے نفع کے لیے بڑے پیار محبت سے سمجھا رہے ہیں، لیکن اس کے باوجود قوم کا ریئیکشن یہ کہ تم تو گمراہ ہو چکے ہو، ہم تمہاری بات کیا مانیں، تم خود راہ سے بھٹکے ہوئے ہو، تم خود غلط راستے پر جاؤ، اپنا کام کرو۔ حضرت نوح علیہ السلام نے یہ نہیں کہا کہ دلائل کے انبار لگا دیے کہ نہیں گمراہ تم ہو، میں گمراہ نہیں ہوں، یہ نہیں کہا، بلکہ قرآن نے کیا منظر کھینچا ہے، انہوں نے صرف اتنا کہہ دیا یا قوم وہ حضرت نوح علیہ السلام کو یہ کہا کہ انا لنراک فی ضلال مبین قال یا قومی لیس بی ضلال۔ کیا پیارا جملہ، یا یہ نہیں کہا کہ نہیں تم گمراہ ہو، تم غلط راستے پر، میں تمہیں سمجھاتا ہوں آؤ صحیح راستے، بلکہ یا قوم لیس بی ضلال، کہ اے میری قوم جیسا تم سمجھتے ہو میں ایسا گمراہ نہیں ہوں، تمہاری غلط فہمی ہے، یہ تم غلط سمجھ رہے ہو، میں گمراہ نہیں ہوں، حقیقت یہ ہے کہ لیس بی ضلالۃ ولکن رسول من رب العالمین، سچی بات یہ ہے کہ میں تو اللہ کا رسول ہوں اور میں اسی اللہ کا پیغام تم تک پہنچانے کی کوشش کر رہا ہوں۔ بڑے اچھے انداز میں ان کو جواب دے کر ہٹ گئے۔ حضرت ہود علیہ السلام کو بھی ان کی قوم نے یہی کہا، قوم عاد نے، قال الملأ الذين كفروا من قومه انا لنراك في سفاهة وانا لنظنك من الكاذبين۔ دو قدم آگے بڑھے، انہوں نے کہا کہ ہم تمہیں سمجھتے ہیں کہ تم بیوقوف ہو، انا لنراک فی سفاہۃ، تم تو بیوقوف، جس کو اپنی زبان میں کہیں گے اگر کسی کو منہ پر کے جائے کہ یہ تو گانڈا ہے تو آدمی کو کتنا دل پہ لگتا ہے۔ پیغمبر سے یہ کہا گیا انا لنراک فی سفاہۃ، 8ویں پارے میں سورہ اعراف میں یہ پورا مضمون اللہ پاک نے بیان فرمایا، اور آگے یہ بھی کہا ہوا انا لنظنک من الکاذبین، ہم سمجھتے ہیں کہ تم جھوٹے ہو، منہ پہ کہا گیا کہ تم جھوٹے ہو، حالانکہ کس کو کہا جا رہا ہے؟ جو دنیا کا سب سے سچا انسان ہے اور جو دنیا کی سب سے سچی دعوت لے کر اپنی قوم کے پاس پہنچ رہا ہے، اسی کو یہ کہا جا رہا ہے کہ تم بیوقوف ہو، تم گانڈے ہو، تم جھوٹے ہو۔ پیغمبر نے صرف اتنا کہا یا قوم لیس بی سفاہۃ ولکن رسول من رب العالمین، تمہاری غلط فہمی ہے، میں اصل میں بیوقوف نہیں ہوں، میں بیوقوف نہیں ہوں، میں تو حقیقت میں اللہ کا پیغمبر ہوں۔ آگے حضرت صالح علیہ السلام قوم سمود نے ان کو بھی یہ کہا، فقالوا ابشرا منا واحدا نتبعه انا اذا لفی ضلال وسعر القی الذکر علیہ من بیننا بل هو کذاب اشر۔ یہ پیغمبر کے منہ پر کہا جا رہا ہے، بل هو کذاب اشر، بلکہ وہ جو ہمیں دعوت دے رہا ہے، ایک اللہ کی طرف بار بار بلا رہا ہے، وہ تو کذاب ہے، جھوٹا ہے۔ کذاب جس کو ہماری زبان میں بھی اگر کسی کو، وہ تو ایک نمبر کا کذاب ہے، تو آدمی کو دل پہ لگے گا۔ پیغمبر سے کہا جا رہا ہے وہ کذاب ہے، جھوٹا ہے، اور اشر بہت بدبخت انسان ہے، بہت متکبر اور شیخی بگاڑنے والا ہے۔ کچھ جواب نہیں دیا، خاموش ہے۔ اللہ نے ان کی طرف سے جواب دیا، سیعلمون غدا من الکذاب الاشر، کہ ایسی بات نہیں ہے، کل کو قیامت کے دن پتہ چل جائے گا کہ کون جھوٹا تھا، کون شیخی بگاڑنے والا ہے، کل پتہ چل جائے گا۔ پیغمبر کی طرف سے کوئی ریئیکشن نہیں ہوا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا حال دیکھیے، ان کے سگے باپ نے کیا کہا، لئن لم تنتہی لارجمنک وہجرنی ملیا، کہ اے ابراہیم اگر تم نے اب یہ بس نہیں کیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے ابا کو توحید کی طرف بلایا، سمجھایا کہ ابا یہ غلط راستہ ہے، اللہ نے مجھے وحی دے کر بھیجا ہے، مجھے نبوت عطا فرمائی ہے، اللہ نے مجھے بتایا ہے کہ صحیح راستہ کیا، آؤ میں آپ کو بتاتا ہوں صحیح راستہ کون سا ہے، میری بات مان لو، ابا یہ غلط راستہ ہے۔ بہت پیار سے، بہت اچھے انداز میں سمجھایا، لیکن باپ کا ریئیکشن یہ آیا، لئن لم تنتہی لارجمنک وہجرنی، یعنی کہ ٹھیک ہے تو کہتا ہے صحیح ہوگا، لیکن یہ باپ دادا کے زمانے سے آیا، کیا کرے، نہیں چھوڑ سکتے، یا بعد میں سوچوں، کچھ نہیں، ڈائریکٹ بوم پھوڑ دیا، لئن لم تنتہی لارجمنک وہجرنی ملیا، کہ اب اگر تو نے بس نہیں کیا تو میں تجھے مار ڈالوں گا، سنسار کر دوں گا، پتھر مار مار کے تجھے ہلاک کر ڈالوں گا۔ اتنی سخت دھمکی دے ڈالی۔ ابراہیم علیہ السلام کا جواب کیا ہے، سلام علیک، بس سلام علیک ساستغفر لک ربی انہ کان بی حفیہ۔ بہت نرمی سے سمجھا دیا کہ ابا جان ٹھیک ہے،
اگر آپ میری بات نہیں مانتے کوئی بات نہیں، میں آپ کو سلام کرتا ہوں، جدائی کا سلام، میں جا رہا ہوں۔ اور جاتے جاتے بھی یہ کہہ رہے کہ ابا میں اللہ سے تمہارے لیے دعا کروں گا، میں اب اللہ سے تمہارے لیے دعا کروں گا کہ اللہ میرے ابا کو ہدایت دے، اور خاموشی سے نکل گئے۔ حضرت شعیب علیہ السلام کو بھی اس طرح کے جتنے بھی پیغمبر دنیا میں آئے ہیں ان کو ستایا گیا، اور بہت سخت سست جملے ان سے کہے گئے، بہت تکلیفیں پہنچائی گئی۔ خود میرے اور آپ کے آقا تاجدار مدینہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنا ستایا گیا، آپ کو مجنون کہا گیا، آپ کو بھی پاگل کہا گیا۔ وَيَقُولُونَ إِنَّكَ لَمَجْنُونَ، مکے والے آقا سے کہا، وہی لوگ جو آپ کے نبی بنائے جانے سے پہلے آپ کے معبودان باطلا کو چھوڑ کر ایک اللہ کو معبود بنانے کی دعوت دینے سے پہلے وہی لوگ آپ کو صادق اور امین کہا کرتے تھے کہ یہ بالکل سچا ہے، بہت امانت دار ہے۔ اسی لیے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی مرتبہ صفا پہاڑی پر چڑھ کر مکے والوں کو بلایا، ان کو دعوت دی اور ان سے یہ کہا کہ دیکھیں میں پہاڑی کی ٹوچ پر کھڑا ہوا ہوں، پہاڑی کے پیچھے کیا ہے میں دیکھ سکتا ہوں، چونکہ میں اوپر ہوں اور تم لوگ نیچے کھڑے ہو، تمہیں نہیں پتہ ہے کہ پہاڑی کے پیچھے کیا ہے۔ اگر میں تم سے یہ کہوں کہ اس پہاڑی کے پیچھے ایک لشکر ہے، ایک بڑا لشکر ہے جو تم پر ابھی حملہ کرنے والا ہے، کیا میری بات کو مان لو گے؟ چونکہ میں اوپر کھڑا ہوں، مجھے پیچھے کی چیز بھی نظر آ رہی ہے، تم لوگ بھی نظر آ رہے ہو، تم نیچے ہو، تمہیں پیچھے کی چیز نظر نہیں آ رہی۔ اگر میں تم سے یہ کہہ دوں کہ پیچھے لشکر ہے، تم پر ابھی حملہ کرنے والا ہے، تو کیا تم مجھے مان لو گے؟ آپ نبی بنائے جا چکے تھے، آپ پہلی مرتبہ مکے والوں کو توحید کی دعوت دے رہے ہیں، آپ نے اس وقت یہ کتنا بالکل معقول اور کتنا آسان انداز میں ان سے پوچھا، کتنی پیاری انداز کے ساتھ آپ گفتگو فرما رہے ہیں، سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ جب آپ نے یہ پوچھا تو مکے والوں نے اس وقت بھی یہ کہا ما جربناک الا صادقا، کہ کیوں نہیں مانیں گے؟ ہم نے تو آج تک کی 40 سالہ زندگی میں آپ پر ہمیشہ سچ ہی کا تجربہ کیا ہے، کبھی آپ نے جھوٹ بولا ہی نہیں ہے، ہم نے آپ کی زبان سے کبھی جھوٹ سنا ہی نہیں ہے۔ جو آپ کو سچا کہا کرتے تھے، امانت دار کہا کرتے تھے، آپ کے اخلاق کی تعریفیں کیا کرتے تھے، اور دشمن ہونے کے باوجود بھی بعد میں بھی آپ کے پاس امانتیں رکھایا کرتے تھے، لیکن جب آپ نے نبوت کا اعلان فرما لیا، معبودان باطلا کی طرف سے ہٹا کر ایک اللہ کی طرف بلایا، دعوت دی، تو وہی لوگ آپ کو مجنون کہنے لگے، دیوانہ اور پاگل کہنے لگے، جھوٹا کہنے، شاعر کہنے لگے کہ یہ تو شاعر ہے، اپنی طرف سے شعر و شاعری کیا کرتا ہے، ساحر کہنے لگے، جادوگر کہنے لگے۔ لیکن ان سب کے باوجود بھی میرے اور آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا ریئیکشن یہ ہوتا تھا کہ بڑی تحمل مزاجی کے ساتھ، بڑے اخلاق کے ساتھ ان کے ساتھ پیش آتے تھے۔ طائف کا واقعہ اس کی جیتی جاگتی مثال ہے۔ مکے والوں نے خود آپ کے ساتھ کتنا برا سلوک کیا۔ آپ جب نماز ادا فرماتے تھے تو آپ کی پیٹھ پر اونٹ کی اوجڑی رکھ دی جاتی تھی، آپ کے گلے میں چادر کا پھندا بنا کر آپ کو گھسیٹنے کی کوشش کی جاتی تھی، بڑی تکلیفیں پہنچائی، حتیٰ کہ آپ کی تکلیفوں کو دیکھ کر آسمان سے فرشتے زمین پر اتر آئے، اللہ کے پاس اجازت لینے گئے کہ اللہ آپ کے محبوب کو جو کائنات میں سب سے زیادہ آپ کے لاڈلے ہیں ان کو اتنا زیادہ ستایا جا رہا ہے، اللہ آپ ہمیں اجازت دے دو ہم جا کر پوری بستی کو ہلاک کر دیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ٹھیک ہے، لیکن ایک شرط یہ ہے کہ جا کر خود میرے محبوب کو پوچھ لینا، جا کر خود ان سے پوچھ لینا کہ اس بارے میں وہ کیا چاہتے ہیں۔ فرشتے آئے، پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم اللہ کی طرف سے، اللہ کی اجازت سے آئے ہیں، آپ اگر حکم دے تو یہ دو پہاڑی کے بیچ میں پوری بستی کو کچل دے، آپ اگر حکم دے تو آپ کے ساتھ گستاخی کرنے والوں کو ہم ان کا نام و نشان مٹا کر رکھ دیں، ان کو ختم کر دیں۔ آقا نے فرمایا کہ اللہم اہد قومی فإنہم لا یعلمون، آقا نے منع فرما دیا، معاف کر دیا، اور اللہ سے دعا کر اللہ ان کو ہدایت دے دے، اللہ ان کو بات سمجھا دے، اللہ یہ میرے ساتھ اتنا برا سلوک اس لیے کرتے ہیں اس لیے کہ انہوں نے ابھی مجھے پہچانا ہی نہیں ہے، اللہ انہیں معاف کر دے، امید ہے یہ نہیں سمجھے ان کی آنے والی نسلیں سمجھ جائے گی، اگر یہ ہلاک ہو گئے تو پھر ان کی نسلیں بھی باقی نہیں بچے گی، اللہ معاف کر، میں نے بھی معاف کر دیا، تو بھی معاف کر دے۔ فتح مکہ کا واقعہ تو بڑا ہی دلچسپ واقعہ اور بڑا عبرت والا واقعہ ہے۔ وہ مکے کے لوگ جنہوں نے ستانے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی، اور آخری حد یہ ہوئی کہ آپ کو وہاں سے نکلنا پڑا۔ آقا نے جاتے ہوئے
یہ کہا تھا کہ اے مکہ تو مجھے اس دنیا میں اس دھرتی پر سب سے زیادہ عزیز تر ہے، میرے دل میں تیری محبت بہت زیادہ ہے، اگر یہ مکے والے مجھے نہ نکالتے تو میں تجھے چھوڑ کر کبھی نہیں جاتا۔ مکے سے یہ خطاب فرما کر آپ جا رہے ہیں۔ اندازہ لگائیے آقا کو مکے سے اور مکے کی سرزمین سے جہاں آپ پیدا ہوئے، جہاں 40 سال کی آپ کی زندگی گزری ہے، اس سے بڑا لگاؤ تھا، بڑی محبت اور پیار تھا، لیکن آپ کو جانا پڑا اور یہ کہتے ہوئے گئے کہ اگر یہ مکے والے مجھے نہ نکالتے تو میں کبھی تجھے چھوڑ کر نہ جاتا۔ وہی مکے میں دوبارہ آپ 8 سال کے بعد لوٹ کر آ رہے ہیں اور وہی سارے دشمن آپ کے سامنے کھڑے ہیں اور سر جھکا کر کھڑے ہیں، آپ غالب آئے ہوئے ہیں، وہ سارے کے سارے مغلوب بن کر، قیدی بن کر آپ کے سامنے کھڑے ہیں۔ اور اس وقت کسی نے نعرہ بھی لگایا کہ الیوم یوم الملحمہ، کہ آج تو بدلہ لینے کا دن ہے، آج تو ہم بدلہ لیں گے، آج ہماری تلواریں ہوگی، ان کی گردنیں ہوگی، اس لیے کہ ستایا ہی اتنا تھا، اتنا تنگ کیا تھا، اس کی طویل داستانیں ہیں۔ خود اللہ کے نبی کو ستایا گیا، آپ کے ساتھیوں کو ستایا گیا، بہت ستایا گیا، لیکن آقا نے فوراً کہا کہ نہیں، الیوم یوم المرحمہ، میں بدلہ لینے کے لیے نہیں آیا ہوں، میں لوگوں کو بددعا دینے کے لیے نہیں آیا ہوں، بلکہ میں تو معاف کرنے کے لیے آیا ہوں، میں رحمت بنا کر آیا ہوں۔ آپ نے سب کو معاف کر دیا۔ آپ کی زندگی کے اس طرح کے ڈھیروں سارے واقعات ملتے ہیں، یہ آپ کے اخلاق کا ایک بنیادی پہلو ہے، ایک خاص آپ کی زندگی کا پہلو عفو و درگزر، اپنے دشمنوں کے ساتھ، اپنے ساتھ برا سلوک کرنے والوں کے ساتھ بھی آپ نے عفو و درگزر کا معاملہ فرمایا، ان کو معاف کر دیا، اور اس کا اثر، اس کا ریئیکشن یہ ہوا کہ جس کو آپ نے معاف کرا عموماً وہ سارے کے سارے مسلمان بن گئے۔ اس کی بھی ایک طویل فہرست ہے، بہت سارے واقعات ہیں کہ آپ نے جن کو اس طرح اپنے عمدہ اخلاق کی وجہ سے معاف کیا ہے، اکثر وہ سارے کے سارے لوگ مسلمان ہو گئے، اور نہ صرف وہ مسلمان ہوئے بلکہ انہوں نے جا کر اپنے قبیلے میں، اپنے گاؤں دیہات میں جا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کی داستانیں سنائی، تو پورا قبیلہ، پورا گاؤں اور سارے کے سارے لوگ اٹھ کر آئے اور مسلمان ہو گئے۔ پڑھیے گا درود اس پر جس ذات نے، پڑھیے گا درود اس پر جس ذات نے خنجر سے نہیں مارا، اخلاق سے مارا ہے۔ شاعر نے یہ کہا کہ اس ذات پر درود پڑھیے جس ذات نے دشمن کو خنجر سے نہیں مارا، اخلاق سے مارا ہے۔ خنجر سے نہیں مارا، تلواریں نہیں چلائی۔ کسی نے کہا کہ یہ جو اسلام پھیلا ہے تو چند بڑے بڑے جنگجو تھے تو ان کی بدولت اسلام پھیلا ہے، تو بڑا پیارا جواب دیا کہ وہ جو چند جنگجو تھے جن کے بارے میں تمہارا یہ تصور ہے کہ ان کی وجہ سے دنیا میں، ان کی تلواروں کے رعب سے دنیا میں اسلام پھیلا ہے، تو ذرا یہ بتایا جائے کہ وہ جو چند جنگجو تھے ان کو کس تلوار نے فتح کیا، ان پر کون سی تلواریں چلی ہے؟ وہ تو خود آقا کے اخلاق سے متاثر ہو کر مسلمان بنے ہیں۔ تو یہ بھی طویل فہرست ہے۔ تو بہرحال اعلیٰ اخلاق، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کے بارے میں یہ فرما دیا انک لعلی خلق عظیم۔ سیدہ عائشہ سے پوچھا گیا کہ آقا کے اخلاق کیا تھے، تو فرمایا خلقہ القرآن، کہ آقا کے اخلاق وہی تھے جو قرآن کی تعلیم ہے۔ اس میں نمایاں چیز ہمیں یہ نظر آتی ہے جو تمام پیغمبروں کا وصف تھا، خوبی تھی، اور آقا کا بھی نمایاں وصف اور خوبی تھی کہ اپنے دشمنوں کو بھی معاف کر دیا، اپنے ساتھ برا سلوک کرنے والوں کو بھی معاف کر دیا۔ یہ چیز ہمارے یہاں اصل میں آج بالکل ختم ہو چکی ہے، اس کو اپنانے کی بہت زیادہ ضرورت ہے۔ اس کی شروعات ہم اپنے گھر والوں سے کریں، اپنے بیوی سے اگر کوئی برا سلوک ہو جائے، کوئی اس سے زبان درازی ہو جائے، یا کوئی اپنے مزاج کے خلاف کوئی بات پیش آ جائے، ہمارا تو حال یہ ہے کہ اگر نمک زیادہ ہو جائے یا تھوڑا سا تیکھا یا پھیکا ہو جائے اسے ہم برداشت نہیں کر پاتے۔ اگر بیوی سے کوئی مزاج کے خلاف بات آ جائے تو فوراً ہم اس پر برس پرستے ہیں، اور اس پر غصے ہونا، اس کو ڈانٹنا، اس کو گالیاں دینا ہم اپنا بنیادی حق سمجھتے ہیں۔ جب تک ہم اس کو یہ سمجھتے ہیں کہ اگر اس کو ڈانٹا نہیں جائے، زور سے اس پر چیخا چلایا نہیں جائے تو یہ ہماری بزدلی سمجھی جائے گی۔ اپنے گھر والوں کے ساتھ اس معاملے کی شروعات کیجیے، اپنے بیوی بچوں کے ساتھ۔ یہ نہ ہو کہ آپ گھر پر آئے تو آپ کے بیوی بچے سہم جائیں کہ اب چنگیز خان کا بچہ آ گیا ہے، اب ذرا خاموش ہو جاؤ، ذرا بھی اونچی آواز مت کرنا، تمہارے ابا آ گئے گھر پہ۔ یہ نہیں ہونا چاہیے، بلکہ ہمارے گھر میں آنے سے
بچے خوش ہو جائے، بیوی خوش ہو جائے کہ چلو تمہارے ابو آ گئے، اب مل بیٹھ کر باتیں کریں گے، ہنسی خوشی مذاق ہوگی۔ یہ نہیں ہونا چاہیے کہ ہمارے آنے کی وجہ سے ڈر جائے کہ ابھی کچھ ہوگا، غصے ہو جائیں گے، ڈانٹیں گے، چلائیں، یہ نہیں ہونا چاہیے۔ معاف کرنے کا مزاج ہونا چاہیے، اور اپنے ماں باپ کے ساتھ یہ تو سب سے زیادہ ضروری ہے، جس کا ہم پر سب سے زیادہ احسان ہے، ہم اسی پر چیخے چلائے اور اسی پر غصہ کریں، اسی کی کوئی تلخ بات ہم قبول نہ کریں، تو خدا کی قسم ہم سے بڑا بد نصیب دنیا میں کوئی نہیں۔ اپنے اور دوستوں کے، باہر کے لوگوں کے ساتھ میں، اپنے کسٹمر کے ساتھ میں، اپنے گاہک کے ساتھ میں، اپنے بیپاری کے ساتھ میں تو لوگ ہنس ہنس کے ملتے ہی ہیں، چونکہ وہاں ایک مطلب اور غرض ہوتی ہے۔ اصل یہ ہے کہ بے غرض بن کے ہم اچھے اخلاق کا اظہار کریں۔ کسی نے کہا وہ ایئر ہوسٹس وغیرہ اور دنیا میں جو دکاندار ہوتے ہیں وہ اپنے گاہکوں کے ساتھ میں وہ تو بڑے ہنس ہنس کر باتیں کرتے ہیں، تو یہ تو ان کا مطلب ہے، یہ وہ اپنے دنیاوی نفع کی خاطر یہ کرتے ہیں۔ اصل اخلاق یہ ہے کہ بغیر کسی غرض کے، بغیر کسی دنیاوی لالچ کے، ہم محض اللہ کو خوش کرنے کے لیے، اللہ کا حکم سمجھ کر، آقا کا طریقہ سمجھ کر لوگوں کے ساتھ ہنستے مسکراتے چہرے سے ملے، ہنستے مسکراتے چہرے سے پیش آئے، اور گھر والوں کے ساتھ بھی خندہ پیشانی کے ساتھ ہمیشہ رہے، عفو درگزر کا ماحول بنائے، لوگوں کے ساتھ معافی کا سلوک کرے۔ اللہ تبارک و تعالی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما زاد اللہ عبدا بعفو الا عزا، لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ معاف کر دیں گے تو ہماری ناک کٹ جائے گی، ہماری عزت دھول میں مل جائے گی۔ آقا نے فرمایا ما زاد اللہ عبدا بعفو الا عزا، کہ جو آدمی، جو بندہ اللہ کے لیے کسی کو معاف کرتا ہے تو اللہ اس کی عزت بڑھاتے ہی ہے، اس سے عزت بڑھے گی۔ معاشرے میں آپ کا انشاءاللہ آپ کے عمدہ اخلاق کے سے لوگ متاثر ہوں گے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم تمام کو عمدہ اخلاق والا بنائے، آقا کے جو اخلاق تھے اس کا ایک ذرہ ہمیں بھی نصیب فرمائے، اور عفو درگزر کی خوبی ہم تمام کے اندر پیدا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔